نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد اور جان لگانا اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام کی اور سے بہت سامان لے کر آ رہا ہے۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلیں؟ شاید اللہ اس قافلے کا سارا سامان ہمیں غنیمت کے مال کے طور پر دے دے۔ ہم نے کہا جی ہاں، ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ تشریف لے چلے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ جب 1 یا 2 دن چل چکے تو آپ نے ہم سے فرمایا، قریش کو تمہارے نکلنے کی خبر ہو گئی ہے اور وہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، تو قریش کی اس فوج سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارا تو تجارتی قافلے سے مقابلے کا ارادہ تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، قریش کی اس فوج سے لڑنے کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم نے وہی جواب دیا۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس موقع پر وہ نہیں کہیں گے جو ایسے ہی موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ حضرت مقداد کے اس ایمان بڑھانے والے جواب پر ہم انصار کو تمنا ہوئی کہ ہم بھی حضرت مقداد جیسا جواب دیتے تو بہت زیادہ مال ملنے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتاری، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت ایمان والوں کی راضی نہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جانے کے بارے میں مشورہ لیا، جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ رائے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی۔ آپ نے پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی۔ اس پر ایک انصاری نے کہا، اے انصار کے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک انصاری نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بدر جانا ہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ویسا جواب نہیں دیں گے جیسا جواب موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل نے دیا تھا کہ اے موسیٰ، تو جا اور تیرا رب اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر یمن کی بستی برکلغیمات تک کا بھی لمبا سفر کرے تو بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے ملک شام سے آنے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مشورہ دیا، آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ دیا، آپ نے بھی ان سے منہ پھیر لیا۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم اپنی سواریاں سمندروں میں ڈال دیں تو ہم ان کو سمندروں میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم برکلغیمات تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اس پر خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس قافلے کے مقابلے کے لیے چلنے کا حکم دیا۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ روحا نامی جگہ پر پہنچے تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ کفار بہت ہتھیار لے کر بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ آپ نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بات کہی۔ آپ نے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ شرف بخشا اور آپ پر کتاب اتاری، نہ تو میں کبھی اس راستے پر چلا ہوں اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے، لیکن اگر آپ یمن کے برکلگمات تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ وہاں تک جائیں گے، اور ہم ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہوں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ آپ جائیں اور آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ آپ بھی جائیں اور آپ کا رب بھی جائے، آپ دونوں لڑائی کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تو کسی اور کام کے ارادے سے چلے ہوں اور اب کچھ اور کام کرانا چاہتے ہوں، یعنی آپ تو ابو سفیان کے قافلے کے مقابلے کے ارادے سے چلے تھے، لیکن اب اللہ چاہتے ہیں کہ کافروں کی اس فوج سے لڑا جائے جو اللہ کرانا چاہتا ہے، آپ اسے دیکھیں اور اسے کریں۔ اس لیے اب ہماری اور سے آپ کو ہر طرح کا پورا اختیار ہے۔ اب آپ جس سے تعلقات بنائیں اور جس سے چاہیں تعلقات ختم کر دیں، اور جس سے چاہیں دشمنی رکھیں اور جس سے چاہیں صلح کر لیں، اور ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر قرآن کی آیتیں اتری، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ جیسے نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کام کے واسطے، اور ایک جماعت ایمان والوں کی راضی نہ تھی۔ اموی نے اپنی مغازی میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون اور بھی ہے کہ آپ ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں ہمیں دے دیں، اور جو آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا۔ جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے اور آپ جو حکم دیں گے، ہمارا معاملہ اس حکم کے تابع ہوگا۔ اللہ کی قسم، اگر آپ غمدان کے برق تک چلتے چلتے پہنچ جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ وہاں تک جائیں گے۔ اس کو ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد نے کہا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے اس بات پر آپ کو عہد و پیمان دیا ہے کہ ہم آپ کی ہر بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اسے کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور آپ سمندر میں گھس جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جائیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر کل آپ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے دشمن سے لڑیں تو ہمیں یہ بالکل ناگوار نہ ہوگا۔ ہم بڑے جم کر لڑنے والے ہیں،
اور بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو اللہ ہمارے ساتھ ہو، آپ کو کوئی ایسا کارنامہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے، آپ تشریف لے چلیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ کی طبیعت میں اس سے بڑی نشاط پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، چلو اور تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ نے مجھ سے ان دو جماعتوں قافلہ ابو سفیان اور کفار کی فوج میں سے ایک جماعت پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے اس وقت وہ جگہیں نظر آ رہی ہیں جہاں کل یہ کافر قتل ہو کر گریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بس رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ دیکھ کر آئیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور اس وقت گھر میں میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کچھ عورتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی گھر میں موجود تھی، میں ان کو نہیں جانتا۔ حضرت بس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر تشریف لا کر صحابہ سے فرمایا، ہم ایک قافلے کو کھوجنا چاہتے ہیں، اس لیے جس کی سواری موجود ہے وہ تو اس پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ چل پڑے۔ کچھ لوگ حاضر ہو کر اجازت لینے لگے کہ ہماری سواریاں مدینہ کے اوپری حصے میں ہیں، ہم وہاں سے سواریاں لے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جس کی سواری یہاں موجود ہو وہی ہمارے ساتھ چلیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور مشرکوں سے پہلے بدر پہنچ گئے اور مشرک بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں کوئی کام نہ کر لوں اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی وہ کام نہ کرے۔ چنانچہ مشرک بالکل قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور ایسی جنت کی اور بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یہ سوال کیا انہوں نے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واہ واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، صرف اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم جنت والوں میں سے ہو۔ پھر وہ آدمی اپنی جھولی میں سے کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر کہنے لگے، ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہوں، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کھجوروں کو پھینک دیا اور شہید ہونے تک کافروں سے لڑتے رہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں اس طرح ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار کے آنے کی خبر سننے کے بعد لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو ان کافروں سے لڑے گا اور صبر کرتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید میں آگے بڑھتے ہوئے شہید ہوگا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ بنو سلمہ کے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جنہیں وہ کھا رہے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، واہ واہ، کیا میرے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف یہی چیز روک ہے کہ یہ کافر لوگ مجھے قتل کر دے؟ یہ کہہ کر کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی اور تلوار لے کر کافروں سے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ابن جریر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کافروں سے لڑتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ رغزن الی اللہ بغیر زاد الا تقا وعمال المعاد والصبر فی اللہ علی الجہاد وکل زد عرضۃ النفاد غیر التقا والبر والرشاد۔ میں ظاہری توشہ لیے بغیر اللہ کی اور دوڑ رہا ہوں، البتہ تقوی اور آخرت والے عمل اور جہاد میں اللہ کے لیے صبر کرنے کا توشہ ضرور ساتھ ہے، اور تقوی اور نیکی اور ہدایت کے علاوہ ہر توشہ ضرور ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اللہ نے آپ کو تبوک کی لڑائی کا حکم دیا۔ یہ وہ لڑائی ہے جسے اللہ نے قرآن میں ساعۃ العسر، تنگی کی گھڑی کے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ لڑائی کڑی گرمی میں ہوئی تھی۔ اس وقت منافقوں کا زور بھی بڑھ رہا تھا اور صفہ والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ صفہ ایک چبوترے کا نام ہے جس پر فقر و فاقہ والے مسلمان جمع رہتے تھے۔ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا صدقہ آیا کرتا تھا۔ جب کسی لڑائی میں جانے کا موقع آتا تو مسلمان ان کے پاس آ کر توفیق کے مطابق ایک یا زیادہ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کو کھانا بھی خوب کھلاتے اور ان کو لڑائی کا سامان بھی دیتے۔ یہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوتے اور مسلمان بھی ان لوگوں پر ثواب لینے کی نیت سے خرچ کیا کرتے۔ چنانچہ تبوک کی لڑائی کے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ثواب لینے کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ثواب کی نیت سے خوب خرچ کیا اور کچھ منافق لوگوں نے بھی خرچ کیا، لیکن ان کی نیت ثواب لینے کی نہیں تھی بلکہ دکھانے اور خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی تھی۔ اور بہت سے غریب مسلمانوں کے لیے سواری کا انتظام ہو گیا، لیکن پھر بھی بہت سے مسلمان سواری کے بغیر رہ گئے۔ اس دن سب سے زیادہ مال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا۔ چنانچہ انہوں نے 200 اونقیہ چاندی یعنی 8000 درہم اللہ کے راستے میں دیے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونقیہ چاندی یعنی 4 درہم دیے، اور حضرت عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 99 لگ بھگ 550 من کھجور دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال میں حضرت عبد الرحمن اتنا زیادہ خرچ کر کے گنہگار ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جتنا میں لایا ہوں اس سے زیادہ اور اس سے اچھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول نے جس روزی اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے وہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو عقیل نامی انصاری صحابی نے 1 سا یعنی 3.5 سیر کھجور لا کر دی، اور منافقوں نے جب مسلمانوں کے اس طرح خرچ کرتے دیکھا تو ایک دوسرے کو آنکھ کے اشارے کرنے لگے۔ جب کوئی زیادہ لاتا تو آنکھ سے اشارے کر کے کہتے کہ یہ ریاکار ہے، دکھانے کے لیے زیادہ لایا ہے، اور جب کوئی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی کھجوریں لاتا تو کہتے کہ جو لایا ہے اس کا تو یہ خود ہی زیادہ محتاج ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابو عقیل 1 سا کھجور لائے تو انہوں نے کہا کہ میں آج ساری رات 2 سا کھجور مزدوری کے بدلے میں پانی کھینچتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ان 2 سا کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ عذر بھی بیان کر رہے تھے اور کم خرچ کرنے پر شرما بھی رہے تھے، اور ان 2 سا میں سے 1 سا یہاں لایا ہوں اور دوسرا سا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اس پر منافقوں نے کہا، اسے تو اپنے 1 سا کھجوروں
کی دوسروں سے زیادہ ضرورت ہے، اور منافقین اس طرح آنکھوں سے اشارے اور زبان سے ایسی باتیں بھی کرتے جاتے تھے، اور ان کے مالدار اور غریب سب اس انتظار میں تھے کہ ان صدقوں میں سے انہیں بھی کچھ مل جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت قریب آ گیا تو منافق بہت زیادہ اجازت مانگنے لگے، اور انہوں نے گرمی کی بھی شکایت کی، اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس سفر میں گئے تو انہیں آزمائش میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، اور اپنی جھوٹی باتوں پر اللہ کی قسم بھی کھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے رہے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ نے مسجد نفاق بھی بنائی، جس میں بیٹھ کر وہ ابو عامر فاسق اور کنانہ بن عبد یالیل اور علقمہ بن علاسہ امیری کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو عامر ہرقل کے پاس گیا ہوا تھا۔ ابو عامر ہرقل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوج کشی پر تیار کرنے کے لیے گیا تھا، اور یہ مسجد مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کے لیے بنائی تھی، اور انہی کے بارے میں سورہ برات تھوڑی تھوڑی اتری تھی، اور اس میں ایک ایسی آیت اتری جس کے بعد کسی کے لیے جہاد سے رہ جانے کی گنجائش نہیں تھی۔ جب اللہ نے آیت اتاری کہ تم ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، تو مخلص اور پکے مسلمان جو کمزور اور بیمار اور غریب تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی۔ اب تو اس غزوے میں نہ جانے کی کوئی گنجائش نہ رہی، اور منافقوں کے بہت سے گناہ ابھی تک چھپے ہوئے تھے جو بعد میں ظاہر ہوئے، اور بہت سے منافق لوگ اس لڑائی میں نہ گئے۔ نہ انہیں خدا پر یقین تھا اور نہ کسی قسم کی بیماری تھی۔ یہ سورہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پر اتر رہی تھی، اور آپ کا ساتھ دینے والوں کا سارا حال بتا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے، اور وہاں سے حضرت علقمہ بن معزز مدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسطین، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمت الجندل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور حضرت خالد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جلدی جاؤ، تم دمت الجندل کے بادشاہ کو باہر نکل کر شکار کرتا ہوا پاؤ گے تو اسے پکڑ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پایا اور پکڑ لیا۔ جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی تکلیف اور مشقت کی خبر آتی تو منافق مدینہ میں لوگوں کو خوب پریشان کرتے۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ خبر ملتی کہ مسلمانوں کو بڑی مشقت اور مجاہدہ برداشت کرنا پڑا تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے اور بہت خوش ہوتے، اور کہتے ہمیں یہ تو پہلے سے معلوم تھا کہ اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، اور اسی وجہ سے ہم اس سفر میں جانے سے روک بھی رہے تھے۔ اور جب انہیں مسلمانوں کی خیریت اور سلامتی کی خبر ملتی تو بڑے دکھی ہو جاتے۔ منافقوں کے جتنے دشمن مدینہ میں موجود تھے، ان سب کو منافقوں کو اس دلی کیفیت یعنی نفاق اور مسلمانوں سے کدورت کا اچھی طرح سے پتہ چل گیا، اور ہر دیہاتی اور غیر دیہاتی منافق کوئی نہ کوئی خفیہ طور پر ناپاک حرکت کر رہا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا، اور ہر معذور اور بیمار مسلمان کی حالت یہ تھی، وہ اس انتظار میں تھا کہ اللہ جو آیتیں اپنی کتاب میں اتار رہے ہیں، ان آیتوں میں مدینہ میں رہنے کی اجازت کی گنجائش والی آیت بھی نازل ہو جائے۔ سورہ برات تھوڑی تھوڑی اترتی رہی، اور اس میں ایسے مضمون اترتے رہے جن کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور مسلمان اس بات سے ڈرنے لگے کہ توبہ کے معاملے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کے بارے میں اس سورہ میں ضرور کوئی نہ کوئی سزا اترے گی، یہاں تک کہ سورہ برات پوری ہو گئی، اور عمل کرنے والے ہر کارکن مسلمان اور منافق کے بارے میں اس سورہ میں صاف کر دیا گیا کہ وہ ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں۔